بادشاہ نے اپنی رعایا پر بہت ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیاباں میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بالکل بند تھا۔ اس نے زور زور سے پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کے پاس گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ پھر بار کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک اور پیاس سے بری طرح تڑپنے لگا تو رنگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا، اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ ہیرے اور موتی زور زور سے کہکے لگا رہے ہوں۔ اس نے ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ وہ پھر گھسٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیو، اے میرے من پسند موتیو، میں نے ساری زندگی تمہاری نگرانی کی ہے، تمہیں سجا کر اس غار میں بڑے سلیقے سے رکھا ہے۔ میں ہر دن تمہارے پاس آتا، تم کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں نے ساری دنیا سے چھپا کر تم کو رکھا، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اے موتیو، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر ملک میں سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جگہ جگہ چپے چپے چھان مارے، لیکن بادشاہ کہیں نہیں ملا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج لوگ دنیا میں ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے اس پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سب نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ اگر ہم نے ناجائز طریقے سے اس دنیا میں دولت کمائی تو یقین کیجئے کہ یہی دولت کل روز قیامت ہمیں جہنم تک گھسیٹ کر لے جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ دنیا کی دولت پر غرور کر دینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت وہی اچھی ہے جو کسی کے کام آ جائے، جس سے کسی کا بھلا ہو۔ آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا میں بے شمار دولت اور پیسے جمع کر رہے ہیں، جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے۔ میرے دوستو، اس دنیا کی دولت سے
हम इस दुनिया में कुछ दिन का आराम और सुकून तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जब मरने के बाद इसके बारे में सवाल किया जाएगा तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। आज लोग दुनिया में जायज और नाजायज तरीकों से माल और असबाब जमा कर रहे हैं। उनको यह ख्याल बिल्कुल भी नहीं है कि यह दौलत इसी दुनिया में रह जानी है, और अगर हमने ये दौलत नाजायज तरीके से कमाई है तो कब्र में इसके बारे में हम क्या जवाब देंगे। अगर हमारी कमाई हुई दौलत नाजायज तरीके से है तो कयामत के दिन यही दौलत हमारे गले का तोक बन जाएगी। मोहतरम अजीजों, हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में माल जरूर जमा करें, लेकिन जायज तरीके से, और फिर उस कमाई हुई दौलत में से गरीबों का हिस्सा भी दें और ज़कात भी अदा करें, क्योंकि रोज़े क़यामत यही चीज़ हमारी निजात का बायस बनेगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से एक सबक हासिल हो गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।